نے جب جہنم کا دورہ کیا تو وہاں اکثریت عورتوں کی نظر آئی تھی. اچھا، اب یہ حدیث پیغمبر نے آ کے مدینے میں سنائی اور وقتاً فوقتاً. معراج کی ساری حدیثیں رسول نے ایک ساتھ نہیں سنا دی، وقتاً فوقتاً. اپنے سفر کا ایک خلاصہ تو اسی رات کو سنایا جس رات کو واپس آئے، لیکن ڈیٹیل تفصیلات کبھی 1 ہجری میں، کبھی 4 ہجری میں، کبھی 7 ہجری میں، کبھی 3 ہجری میں. ایک دن مدینے میں یہ حدیث سنائی. عورتوں نے کہا اللہ کے رسول، جہنم میں عورتوں کی اکثریت کیوں ہے؟ اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں. پہلا جواب یہ کہ ویسے ہی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں معاشرے میں، تبھی مرد 1 عورت 4 جو شادی کا ایک ریشو بنا. تو اگر یہ رسول کہہ دیتے تو ٹھیک، بات ختم. پیغمبر نے یہ نہیں کہا. پیغمبر نے کہا اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے. تو اگلا سوال ہوگا عورتیں کون سا ایسا گناہ کرتی ہیں؟ پیغمبر نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا میری امت کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں، کاش وہ 2 غلطیاں نہ کرے تو شاید جہنم میں بہت تھوڑی سی عورتیں نظر آئیں. پہلی غلطی ایسی ہے جس سے ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے، اگرچہ ہے لیکن اتنا نہیں. کاش شوہروں کو اذیت اور تکلیف پہنچانا. شوہر کو اسلام میں عورت پہ کھلی اجازت نہیں ہے کہ ہر طرح کا حکم چلائے اور ہر طرح کی اس کے لیے مصیبت یا زحمت پیدا کرے. وہاں بھی بہت لیمیٹڈ حقوق شوہر کو ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، بہت تفصیل چاہتا. یہ حدیثیں سن کر جو عورتیں اپنی اصلاح کرنا چاہیں کرنا چاہیں، جو مرد بگڑنا چاہیں تو وہ نہ بگڑیں، ابھی خراب نہ ہو. بگڑنے سے مطلب ناراض ہونا نہیں اور پھیل جانا کہ اچھا ہمیں اتنے اختیار حاصل ہے. وہ آئندہ کسی عالم کی تقریر کا انتظار کریں یا مجھ جیسے طالب علم کا، وہاں تفصیل بتاؤں گا. دوسری غلطی یہ بتائی، اور یہ غلطی بتاتے ہوئے رسول نے باقاعدہ، ایک تو ہوتا ہے خالی پیغام زبان سے دینا نہیں، ہاتھوں سے اپنے دہان مبارک کو کھولا، لسان مبارک کو نکالا، اپنے ہاتھ میں تھاما ممبر پہ. اب پھر ایک مرتبہ کا دوسری غلطی عورتوں کا اپنی زبان پہ قابو نہ پانا. اتنی بے احتیاطی کے ساتھ میری امت کی عورتیں اپنی زبان کا استعمال کریں گی. جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت، بد زبانی، تانا، مرے ہوئے لوگوں کے حوالے. پتہ ہے نا، ذرا سا جھگڑا ہوا تو تمہاری ماں ایسی ہو، نانی ایسی ہو، دادی ایسی ہو، فلاں ایسی. مرد چھوٹتے ہی گالی دیتا ہے، عورت اشارے میں بات کرتی ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کہا یہ عورت زبان کا غلط استعمال یہاں. اچھا، اب یہ جو دوسری خرابی بتائی تو یہ عورت کے لیے نہیں ہے، یہ ہے زبان کا غلط استعمال. تو اب اگر مرد بھی اپنی زبان کا غلط استعمال شروع کر دے گا تو وہ بھی وہیں پہ جائے گا جہاں پہ عورت جا رہی ہے. جب گناہ ایک ہے، جب جرم ایک ہے، دونوں نے ایک ہی غلطی کی ہے تو مخالفہ یا سزا وہ بھی ایک ملے گی. وہ عادل خدا. تو پیغام یہ والا حصہ ہم سے متعلق ہے. اپنی زبان، یہی زبان ہے جو آسمان اول میں رسول نے دیکھی، یہی زبان ہے جو دنیا میں آتے آتے جہنم کا آخری وزٹ کرتے ہوئے دیکھی. زبان کی وجہ سے گناہگاروں کی اکثریت جہنم میں، اور زبان کی وجہ سے یہ بیل والی مثال فتنہ پھیلا دیا، معاشرے کو خراب کر دیا. خود بھی ختم کرنا چاہو تو اب نہیں کر سکتے. اس لیے زبان پہ قابو پانے کا بہت زیادہ حکم ہے. اور اب جو میں بات کہہ رہا ہوں